تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ میں جہاں تک انشاءاللہ صحیح نصوص کی روشنی میں جانتا ہوں وہ یہ کہ دونوں میں فرق واضح ہے، اور یہ فرق اس وقت واضح ہوگا جب ہم دونوں کی تعریفات جان لیں گے۔ تقلید کی تعریف لغوی معنی میں تقلید کہتے ہیں کسی چیز کو لٹکا دینے کا، یا جیسے کہتے ہیں تقلید الولاۃ الاعمال، فلاں حاکم نے فلاں آدمی کے ذمے یہ کام کیا۔ اسی طرح گردن میں کسی چیز کے لٹکانے کا نام تقلید ہے۔ آپ نے ہدی کا لفظ سنا ہوگا۔ عمرہ اور حج کے موقع پر یہ سنت ہے کہ آدمی کوئی جانور لے کر کے آئے اللہ کے گھر کے پاس، وہ غربا اور مساکین کے لیے ذبح کرے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ تو ایسے جانوروں کی گردن میں کوئی چیز لٹکا دی جاتی تھی راستے میں، تاکہ یہ سمجھیں لوگ کہ یہ ہدی ہے، یہ اللہ کے گھر کی طرف ہدیہ بھیجا جا رہا ہے۔ اگر اونٹ ہے، گائے ہے یا بکری ہی ہو، ہر ایک کے اس میں کچھ نہ کچھ نشان۔ اونٹ کے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے کوہان پر زخم لگا کر کے خون تھوڑا سا پھیلا دیتے تھے، تاکہ اگر بھاگ جائے اونٹ کہیں تو لوگ سمجھتے تھے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی کہ اللہ کے گھر کا ہدیہ ہے، دوسری جگہ اس کو چھیڑتے نہیں تھے، اللہ کے گھر لا کر کے اس کو ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، دوسرا تیسرا آدمی۔ اسی مقصد کے لیے اس کے گردن میں کوئی چیز لٹکا دی جاتی ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور تقلید کی شرعی جو یا اصطلاحی تعریف یہ ہے، جس کو اصول فقہ کی تمام مذاہب کے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے بغیر کسی استثناء کے، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی رائے شریعت میں حجت نہ ہو، اس کی رائے کو بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص رائے اپنی دے رہا ہے تو اس رائے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اگر نہیں دلیل ہے تو وہ رائے قرآن و سنت کی دلیل پر دیکھا جائے گا۔ اگر ہم اس رائے کو بغیر کسی دلیل کے آنکھ بند کر کے لے لیں تو اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اس کی مختصر توضیح و تفسیر یہ ہے کہ شریعت کے کسی مسئلے کے لیے شرعی دلیل کا وجود ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ صلاۃ کے لیے وضو شرط ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے، پیارے رسول نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ من احدث حتی یتوضا، جو شخص باوضو نہ ہو بغیر وضو کیے، اس کی صلاۃ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہوئی۔ اس طرح ہر مسئلے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کہنا بغیر دلیل کے یہ بھی جائز نہیں۔ شرعی دلیل کیا ہیں اور شرعی دلیلیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ یا خلفائے راشدین کی سنت، جس کو پیارے رسول نے اپنی سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو صحیح قیاس یا اجماع امت یہ دلیلیں ہیں۔ گویا دلیل کی بنا پر کوئی شرعی کام کرنا یہی اتباع ہے۔ دلیل کی بنا پر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا، مجیب نے جواب دیا تو سائل کو حق ہے کہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ قیاس بھی ہو تو پوچھ سکتا ہے کہ قیاس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے، اور یہ سب دلیلیں حجت شرعیہ ہیں۔ تو جو شخص کسی کے قول کو دلیل کی بنا پر قبول کرتا ہے وہ اتباع کرتا ہے، اسے مقلد نہیں کہا جائے گا۔ اور تقلید کی تعریف سے معلوم ہوا کہ کسی کے قول کو بغیر شرعی دلیل کے قبول کرنا۔ فقہائے مذاہب نے اتباع اور تقلید کی یہی تعریف کی ہے۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ میں تقلید کا لفظ اصطلاحی طور پر استعمال میں نہیں آیا ہے، بلکہ اتباع کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا کر اس کی اتباع نہ کرو۔